کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام تسبیحات، تعریفات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا خطبہ ذوالکفل سے متعلق ہے کہ قرآن نے یہ نام کیوں استعمال کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی اہمیت، حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ میں قرآن ہی کی استدلال میں اور قرآن ہی کی دلیل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کو کتب حدیث، کتب تفسیر یا کتب تاریخ میں کہیں بھی اس کی جامعیت نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن کا فہم کسی عالم کے پاس نہیں ہوتا۔ علم تو ہوتا ہے، فہم نہیں ہوتا، اور کسی علامہ کے پاس، کسی محدث یا مفسر یا مفکر کے پاس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اسے اللہ آفاقی، الہامی، آسمانی علم عطا نہ کرے، اور وہ علم لادنی ہوتا ہے جو انبیاء کے ذریعے آ کے پھر بشر کو وہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا خاص انعام ہے۔ ذوالکفل کا جو نام استعمال قرآن نے کیا تو قرآن میں پے کا حرف نہیں ہے، لہٰذا پے کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے فے کا لفظ استعمال کیا۔ ذوالکفل جو ہے یہ بنیادی طور پہ ذوالکپل ہے، اور کپل وستو سری لنکا کا دارالخلافہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب روئے زمین پر اتارا گیا تو سب سے پہلے ان کے قدم مبارک سری لنکا میں اترے۔ آج بھی نقش پا ان کا سری لنکا میں موجود ہے۔ یہ قدیم مذہب ہے، اور اس کا جو اس مذہب کو لانے والا اور اس مذہب کی شریعت کو بیان کرنے والا وہ گوتم تھا، اور وہ بعد میں مہاتما بدھ ہوا، اور وہاں سے بدھ مت ایک مذہب رائج ہوا۔ آج بھی دنیا میں 4 بڑے مذاہب ہیں، اور ان میں دین اسلام دین ہے، اور باقی 3 جو ہیں اب وہ مذہب بن گئے۔ اپنے دور میں وہ بھی دین تھے، ان میں یہودی مذہب اور عیسائی مذہب اور پھر بدھ مت مذہب، یہ دنیا میں اس وقت سب سے اعلیٰ اور اکثریت میں ہیں، اور مسلمانوں کا دین اسلام۔ اصل میں مہاتما بدھ بنیادی طور پہ کپل وستو کا راجا تھا۔ پھر اس نے وہاں سے نکل کے جس درخت کے نیچے وہ آ کے بیٹھا اور وہاں پہ اللہ کی یکتا پرستی اور اس نے اللہ کے احکامات کو بیان کیا، تو وہ درخت جو تھا وہ انجیر کا تھا۔ آج بھی سری لنکا میں وہ موجود ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ذوالکفل کی اب میں آپ کو تاریخ تھوڑی سی پس منظر بیان کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس کی دلیل اور استدلال اب قرآن سے دیتا ہوں۔ پہلا پارہ الف لام میم، اس میں 62ویں آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اللہ نے فرمایا یہ 4 امتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں مسلمان، پھر اس کے بعد یہودی، پھر عیسائی اور پھر صابی، یہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، دنیا میں فیصلے نہیں کریں گے، دنیا میں کسی کو جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیں گے، روئے زمین پر کسی کے لیے یہ اپنے فیصلے صادر نہیں کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، روز محشر سجے گا، فیصلہ اللہ کرے گا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ یہاں پہ کسی کے پاس اختیار نہیں کہ کسی کو جنت کا مالکانہ حقوق دے دیں، کسی کو سردار بنا دیں تو کسی کو خاتون جنت بنا دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب
محدثین اور مفسرین کے بہتان ہیں، الزام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی روایتیں بیان نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے عمل صالح نیک عمل کیے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کو کسی قسم کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، یہ ہر خوف اور ڈر سے مبرہ ہیں۔ یہ پہلا پارہ 62ویں آیت اور قرآن کی پہلی آیت۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جب انسان کا خلق فرمایا تو اللہ نے یہ آیت فرمائی سورۃ التین میں 30واں پارہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اے انسان تجھے تو میں نے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا۔ پھر اللہ نے وہاں پھر 4 امتوں کی قسمیں کھائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قسمیں بے ترتیب ہیں، اس میں ربط نہیں ہے، لیکن یہ بے ربط نہیں ہے، یہ اصل میں امتوں کی قسمیں تھیں۔ اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ غیر مسلمین یا عام آدمی کہتا ہے کہ اس میں تو ربط نہیں ہے، پہلے انجیر کی قسم کھائی، پھر زیتون کی قسم کھائی، پھر پہاڑ کی یعنی طور کی قسم کھائی، پھر شہر کی قسم کھائی، مکہ کی امن والا شہر۔ یہ تو کوئی ربط والی قسمیں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کھجور کی قسم کیوں نہیں کھائی، انگور کی کیوں نہیں کھائی، انجیر کہاں سے آیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان تجھے میں نے بہت آسن تقویم میں پیدا کیا، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کویتور کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ تو اللہ نے یہ کیوں کھائی؟ اس لیے کہ انجیر کے نیچے گوتم بیٹھا، زیتون کے پہاڑ پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کوئی زیتون آج بھی موجود ہے فلسطین میں۔ پھر کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور وہاں سے نبوت اور رسالت ملی۔ مکہ میں نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت عطا ہوئی۔ تو اللہ نے ان امتوں کی قسم کھا کے انسان کے خلق کی بات کی۔ قرآن نے خود دلالت دے دی، قرآن نے تو چاروں باتیں بتا دی۔ تو لہٰذا ذوالکفل بنیادی طور پہ گوتم بدھ ہے اور سری لنکا کا رہنے والا تھا۔ وہاں پہ بدھ مت، مہاتما بدھ اور یعنی بدھسٹ جو ہے بدھا کی وہاں پہ ایک مذہب ہے۔ آج بھی ہندو اس کی ایک شاخ ہے، سکھ انہی کی شاخوں میں سے ہے، اور جاپانیز چائنیز انہی لوگوں سے نکلا ہوا ایک علیحدہ مذہب ہے۔ ان کی جو بدھ مت کی جو کتاب ہے وہ ہے ٹیپی ٹاکا، ان کی کتاب ہے جس کے اندر 2 بہت بڑے اصول ہیں۔ ایک اس کے اندر عقیدہ ہے، ڈاکٹرین، اور دوسرا ان کے اندر پرنسپلز ہے یعنی اصول۔ یہ عقیدے اور اصول پہ چلنے والی ایک جامع کتاب ہے، آج بھی موجود ہے، مگر اس میں کچھ تحریفات اور وہ باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ مذہب اپنی افادیت اس طرح کھو گیا کہ لوگوں میں گمراہی آئی۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آج بھی یہ سابی جو ہے انہی کی شاخ ہے، انہی کی بنیاد ہے۔ سابی جو آئے ہیں اور پھر وہ اس میں آج بھی دیکھیں تو سابیوں کے اندر بھی وہی وضاقتہ دین کے مطابق ہے، مگر ان کے طریقوں میں تبدیلی ہے۔ لہٰذا یہ جو مہاتما بدھ ہے، یہ گوتم بدھ، یہ ذوالکفل کے نام سے قرآن نے اس کا تعارف کرایا، اور یہ کپل وستو آج بھی سری لنکا یہ اس کا ایک کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ لہٰذا جو گوتم بدھ تھا اس کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ تو قرآن میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے اسی کی استدلال بھی پیش کر دی اور دلیل بھی پیش کر دی، اور بھی اس کی بہت سی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف آپ کو اصل بات اور اصل مفہوم سے آگاہ کیا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔